سورہ بقرہ آیات نمبر 196۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، اور پورا کرو حج، والعمرۃ، اور عمرہ، للہ، اللہ کے لیے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ، تو تم پر ہے جو کچھ تم کو آسان ہو، من الہدی، قربانی سے، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور حجامت نہ کرو اپنے سروں کی، حتیٰ یبلغ الہدی، جب تک نہ پہنچ چکے قربانی کی جانور، محلہ، اپنی ٹھکانے پر، جو حدود حرم ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہاں سے مسلسل 8 آیات تک حج و عمرے کے احکام و مسائل بیان ہوئے۔ حج جو ہے، ساری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن اور فرائض اسلام میں سے ایک اہم فرض ہے، جس کی تاکید و اہمیت قرآن کریم کے بہت سی آیات اور بے شمار احادیث صحیحہ میں وارد ہوئی ہے۔ عام علماء نے کہا کہ حج کی فرضیت ہجرت کے تیسرے سال، یعنی غزوہ احد کے سال میں سورہ آل عمران کی اس آیات سے ہوتی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور خاص اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کی حج لازم ہے۔ اسی آیات میں فرضیت حج کی شرائط کا بیان اور باوجود قدرت ہونے کے حج نہ کرنے پر سخت وعید ذکر ہے۔ یہ آیات جو ہے اتم الحج والعمرۃ للہ، عام علماء نے کہا کہ قصہ حدیبیہ میں نازل ہوئی، جو 6 ہجری میں واقع ہوا ہے۔ اسی سے یہ معلوم ہو گیا کہ اس آیات کا مقصد حج کی فرضیت بتانا نہیں، وہ پہلے بتائی جا چکی ہے، بلکہ اس جگہ حج و عمرہ کے کچھ خاص احکام بتانا مقصود ہے۔ بہرحال حج کا حکم یہ ہے کہ یہ فرض ہے، اسلام کے ارکان اور اسلام کی فرائض سے ایک اہم فریضہ ہے۔ عمرے کا حکم کیا ہے؟ سورہ ال عمران جس میں حج کا فرض ذکر ہونا ہے، اس میں صرف حج ہی کا ذکر ہے، عمرہ کا نہیں، اور یہ آیات جس میں عمرہ کا ذکر ہی، اس میں اصل وجوب و فرضیت کا بیان نہیں، بلکہ ذکر اس کا ہے کہ جب کوئی شخص حج یا عمرہ کو بذریعہ احرام شروع کر دے، احرام باندھا حج کے لیے یا عمرے کے لیے، تو اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، جیسا عام نفلی نماز اور روزے کا بھی حکم یہی ہے کہ شروع کرنے سے واجب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس آیات سے یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا کہ عمرہ واجب ہی یا نہیں، صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شروع کر دے تو اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ عمرہ واجب ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب تو نہیں لیکن کر لو تو بہتر و افضل ہے۔ اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عمرہ واجب نہیں سنت ہے۔ البتہ حکم یہ ہے کہ حج فرض ہے، اسلام کے ارکانوں سے ایک اہم رکن ہے، اور عمرہ جو ہے وہ سنی عبادت ہے، وہ سنت ہے، فرض نہیں۔ ہاں اگر کوئی بندہ عمرہ شروع کیا، عمرے کے لیے احرام باندھا تو اس پر پورا کرنا واجب ہے۔ جیسے عام نفلی عبادت، جب کوئی بندہ نفلی روزہ رکھے اور کسی عذر کی وجہ سے توڑے، اس کی قضا اس پر واجب ہے۔ نفلی نماز کا نیت کیا، نماز شروع کیا اور نماز فاسد ہوئے، اس پر اس کی قضا لازم و واجب ہے۔ اسی طرح عمرہ بھی ہے، جب کوئی بندہ عمرہ شروع کیا اور درمیان میں چھوڑے کسی عذر کی وجہ سے، اس پر اس کا پورا کرنا اور قضا کرنا لازم اور واجب ہے۔ اچھا، اس آیات میں جو مسئلہ ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ احرام باندھے اور پھر اس کے بعد کوئی مجبوری پیش آ جائے، حج یا عمرہ ادا نہ کر سکے تو کیا کرے؟ اس کا بیان جو ہے اس جملے میں ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ یہ آیات چونکہ واقعہ حدیبیہ میں نازل ہوئی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عمرہ کا احرام باندھا ہوا تھا، تقریباً 1500 صحابہ ہے۔ کفار مکہ نے مکہ میں داخل ہونے اور عمرہ ادا کرنے سے روک دیا۔ اس پر یہ حکم نازل ہوا کہ احرام کا فدیہ ایک قربانی دینا ہے، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ وغیرہ، جو کوئی آسان ہو، قربانی دے کر احرام کھول دے۔ مگر ساتھ ہی اگلے جملے میں یہ حکم ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، یہ بھی بتایا کہ احرام کھولنا جس کی شرعی صورت سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا ہے، اس وقت تک جائز نہیں جب تک محرم کی قربانی کی جانور اپنے منہ پر پہنچ کر ذبح نہ ہو جائے۔ منہ پر پہنچ سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی کہ حدود حرم میں پہنچ کر ذبح کی جائے، خود نہ کر سکے تو کسی دوسرے سے کرا دے۔ اس آیات نے مجبوری کی یہ صورت کہ کوئی دشمن حائل ہو جائے کہ صراحتاً ذکر ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض درسیمہ نے بیماری وغیرہ کی مجبوری کو بھی اس میں باشتراک کی علت داخل قرار دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی بیان سے یہ امر بھی ثابت ہو گیا کہ مجبوری کی حالت میں قربانی دے کر احرام کھول دینا جائز ہی، مگر بعد میں قضا کرنا واجب ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اگلے سال عمر کی قضا کی۔ بس یہ طریقہ ہے، جب کوئی محرم مرد ہے یا عورت حج اور عمرے کا ارادہ کیا اور احرام باندھا اور پھر کسی عذر کی وجہ سے وہ نہیں جائے، دشمن کی وجہ سے، یا جیسے اسی دور میں اس کی کاغذات میں کوئی فرق آئے، اس کی پرواز فلائٹ میں کوئی تاخیر آئے، کہ کوئی مسئلہ آئے، بس اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پیسے بھجوا دے اور اس پر ایک ساروی، ایک جانور، گائے ہے، بکری ہے، ہر کوئی اس کو آسان ہے، وہ لے لے اور وہاں بیچ دے۔ جب وہ حرم کی حدود پہنچ گیا، بس اس کے بعد سر کی بال کٹوا دے اور اپنی احرام کی کھل لے۔ صحیح نہیں عمرہ کی پھر قضا کی، میں نے کہا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مقام حدیبیہ میں جو مشرکین مکہ نے اس نے روک دیا، دوسرے سال میں قضا کیا۔ اس آیات میں سر منڈانے کو احرام کھلنے کی علامت قرار دیا گیا، جس سے ثابت ہوا کہ حالت احرام میں سر منڈانا یا بال کٹوانا منع ہے۔ اس کی مناسبت سے اگلا حکم یہ بتایا گیا کہ جو شخص حج و عمرہ کے افعال ادا کرنے سے تو مجبور نہیں،
مگر حالت احرام میں کوئی مجبوری سر کے بال منڈانے یا کٹوانے کی پیش آ جائے تو وہ کیا کرے؟ اللہ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کو تکلیف ہو سر کی تو بدلہ دیوے روزے یا خیرات یا قربانی۔ اس میں یہ ارشاد ہے کہ اگر کسی بیماری کے سبب سر یا بدن کے کسی دوسرے حصے کے بال منڈانے کی مجبوری ہو یا سر میں جوے پیدا ہو کر تکلیف دے رہی ہو تو ایسی صورت میں بال منڈانا بے قدری ضرورت جائز ہے، مگر اس کا فدیہ اور بدلہ یہ ہے کہ روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ قربانی کے لیے تو حدود حرم کی جگہ متعین ہے، روزہ اور صدقہ کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں، ہر جگہ ادا کر سکتا ہے۔ قرآن کے الفاظ میں روزے کا کوئی عدد اور صدقے کو کوئی مقدار ذکر نہیں ہے، لیکن احادیث سے یہ ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 روزہ رکھے یا صدقہ ادا کرے 6 مسکینوں کو صدقہ دے، جیسے ایک صدقہ ایک فطرانہ ہے۔ ہماری ملک میں تقریباً اس سال میں 150 روپے ہے، 6 صدقہ جو ہے 900 روپے ٹوٹل پاکستانی حساب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعب ابن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم فرما دیا جب اس کی سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس کی وجہ سے انہوں نے بال کٹوا دیے۔ فمن کان منکم مریضا، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او به اذی من رأسی، یا اس کو تکلیف ہو سر کی، ففدیۃ تو بدلہ دیوے، من صیام روزے 3 روزے، او صدقۃ یا صدقہ، یہ صدقہ جو ہے 6 مسکینوں پر ہے اور ایک مسکین پر ایک فطرانہ ہے، او نسک یا قربانی، جس جانور آپ کے لیے آسان ہے، چھوٹا سے چھوٹا جو ہے بکری ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تمہاری خاطر جمع ہوں، تم امن پر ہو، یعنی یہ ضروری نہیں کہ حرم میں ادا کرے، اگر حرم میں ادا کرے یا بعد میں ادا کرے آپ کا مرضی۔ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، یہاں سے جو ہے حج تمتع کا بیان ہے۔ یہ یاد کرو حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج افراد ہے، دوسرا حج اقران اور تیسرا حج تمتع ہے۔ حج افراد یہ ہے کہ کوئی حاجی احرام باندھے اور اس کا ارادہ جو ہے صرف اور صرف حج کا ارادہ ہے اور اس کے ساتھ عمرہ ادا نہیں کیا، عمرہ کی ارادہ نہیں ہے۔ دوسرا حج اقران یا حج قران اس کو کہتے ہیں کہ ایک حاجی احرام باندھے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ اس احرام پر میں پہلے عمرہ ادا کیا، پھر عمرہ کے بعد حج ادا کیے، لیکن میں احرام سے خالی نہ ہوں، بس ایک احرام پر حج عمرہ دونوں ایک ساتھ ادا کیا، وہ بہت مشکل ہے بات۔ تیسرا جو ہے حج تمتع، جیسے آج کل ہماری ممالک سے جو حجین جائے اور سب کی سب حج تمتع ادا کرے۔ حج تمتع یہ ہے کہ یہاں سے احرام باندھے اور اس کا نیت اور ارادہ جو ہے وہ صرف اور صرف عمرہ کا ہے، جب حرم شریف کو پہنچ گیا عمرہ ادا کیا، پھر اس کے بعد حلال ہوئے، احرام لری کسو احرام کھولے، اور اس کے بعد جب ایام حج آئے یعنی 6 ذوالحجہ آئے، اس پر دوبارہ احرام باندھے اور حج کی ارادہ کرے، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ ہماری ملک والا جو ہے ایشیا ممالک اور جو دور دور سے آئے وہ سارے حج تمتع ادا کرے، پہلے احرام باندھے عمرے کے لیے، عمرہ ادا کیا، پھر عمرے کے بعد دوبارہ حج کے لیے احرام باندھے۔ اس کا حکم یہ ہے جب کوئی بندہ حج تمتع ادا کرے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ اس کو قربانی عید الاضحیٰ والا نہیں کہتے، بلکہ یہ قربانی جو ہے یہ اس کو دم شکر کہتے ہیں، یعنی او خون بہائے، اور یہ خون جو ہے یہ شکرانہ ہے
اس لیے کہ آپ نے دو عبادتیں حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ ایک وقت میں ادا کیا. سمجھیے. لیکن مسئلہ یہ ہے، یہ حج تمتع کا جو ہے یہ کون بندہ ادا کیا، کون حاجی ادا کیا؟ جو حرم شریف کی حدود سے نہیں ہے. اگر جو کوئی بندہ حرم شریف کی حدود میں ہے، میقات کی حدود میں ہے، اس کی رہائش پذیر جو ہے حرم کی حدود ہے، اس کے لیے حج تمتع جائز نہیں. یہ صرف اس حاجی کے لیے ہے جو دور سے آئے. اس لیے جو حرم کی حدود میں ہے اور میقات کی حدود میں ہے، اس کے لیے عمرہ کرنا کوئی مشکل نہیں. وہ عرب جو ہے وہ ہر پیر ہر جمعرات عمرہ ادا کیے، اور جو دور دور سے آئے اس کے لیے عمرہ بھی مشکل ہے. خاص کر اس وقت میں عمرہ پر بھی 2.5 لاکھ روپے آئی. سمجھیے. اس پر حج تمتع والا پر ایک قربانی بھی ہے، اس کو دم شکر. اگر کوئی کے بس میں نہیں ہے، کوئی کے ساتھ اتنے پیسے نہیں کہ قربانی ادا کی، پھر کیا کرے؟ پھر حکم یہ ہے کہ 10 روزہ رکھے. 3 روزے جو ہے حرم شریف میں، 6، 7، 8 ذوالحجہ پر، اور 7 روزے جو ہے جب احرام سے فارغ ہوئے، حج کی مناسک کے سے فارغ ہوئے، حرم میں روزہ رکھے، اس کا مرضی ہے. یا اپنی وطن واپس آئے، اپنی وطن اپنی جگہ پر رکھے، اس کی مرضی ہے. سمجھیے. یہ جب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ قربانی کرے. حج تمتع والا پر دم شکر والا قربانی فرض ہے. اگر اس کے ساتھ پیسے نہیں ہیں، وہ کیا کرے؟ پھر 10 روزہ رکھے. 3 روزہ وہاں ہے اور 7 روزہ جب احرام سے فارغ ہوئے، حج کی مناسک سے فارغ ہوئے. سمجھیے. ابھی دیکھو، فمن تمتع، پھر جو کوئی فائدہ اٹھاوے عمرہ ملا کر الی الحج، حج کے ساتھ، مطلب یہ ہے حج تمتع ادا کرے ہیں. فمستیسر، تو اس پر ہے من الہدا، جو کچھ آسان ہو قربانی سے اس پر. فمن لم یجد، پھر جس کو قربانی نہ ملے، یا قربانی کی ساروی نہیں ہے، یا جانور ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہے، کیا کرے؟ فصیام 3 ایام، تو روزے رکھے 3 فی الحج، حج کے دنوں میں، 6، 7، 8، 9، 8 ذوالحجہ پر. و7، اور 7 روزے رکھے اذا رجعتم، جب لوٹو. تلک 10 کاملہ، یہ 10 روزے ہوئے پورے. ذالک، یہ حکم، کون سا حکم؟ یہ حج تمتع والا حکم. لمن لم یکن اہلہ، اس کے لیے ہے جس کے گھر والے نہ رہتے ہو، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس. یہ حج تمتع کا جو ہے وہ اس بندوں کے لیے ہے جو حج اور حرم حدود اور میقات سے دور ہے. جو حرم کی حدود اور میقات کی حدود میں ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے، یہ صرف حج ادا کرے. اچھا، اس کے ساتھ عمرہ نہیں ملا ہے. واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے. وعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. دوبارہ دیکھو. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک دیے، فَمَسْتَيْسَرَ، جاؤ تو تم پر ہے جو کچھ کے آسان ہو، من الہدی، قربانی سے. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور حجامت نہ کرو اپنے سروں کی. حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ، جب تک نہ پہنچ چکے قربانی محلہ، اپنی ٹھکانے پر. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا اس کو تکلیف ہو سر کی، تو ففدیۃ، تو بدلہ دیوے. من صیام، روزے، او صدقۃ، یا صدقہ، او نسک، یا قربانی. روزہ جو ہے 3 ہے، اور صدقہ جو ہے 6 مسکینوں کا فطرانہ ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تمہاری خاطر جمع ہو. فَمَنْ تَمَتَّعَ، جو کوئی فائدہ اٹھائے، بالعمرۃ الی الحج، عمرہ ملا کر حج کے ساتھ. فَمَسْتَيْسَرَ، تو اس پر واجب ہے، من الہدی، جو کچھ آسان ہو قربانی سے.
فمن لم یجد، پھر جس کو قربانی نہ ملے، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو روزے رکھے 3 حج کے دنوں میں، وسبعۃ، اور 7 روزے اذا رجعتم، جب لوٹو، یہ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے ہوئے پورے، ذالک، یہ حکم حج تمتع والا، لمن لم یکن اہلہ، اس کے لیے ہے جس کے گھر والے نہ رہتے ہو، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ آخر دعوانا